حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ڈرا جائے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق یہی ہے کہ جب انسان کے دل پر خشیت الہی طاری ہوا کرتی ہے تو انسان کی زبان بھی کانپا کرتی ہے، کبھی جھوٹ بولنے سے زبان کانپا کرتی ہے، کبھی کسی کی غیبت کرنے سے زبان کانپا کرتی ہے، کبھی کسی کے لیے برا سوچنے کے لیے جو ہمارا گمان ہے وہ حضرات محترم کانپا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ جو ہے غلط چیز پکڑنے سے رک جایا کرتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر، اگر ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے تو ہمارا ذہن و دماغ وہاں وہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ بہتر سوچا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر ہوا کرتا ہے تو ہم غلط راستے پر پیروں سے نہیں جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر ہوا کرتا ہے تو ہم اپنی زبان سے غلط جملے نہیں نکالا کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اب ہم زندگی کا محاسبہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر ہے تو ساری برائیاں اور ساری خرابیاں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں یہ خرابیاں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، بلکہ زندگی کس طریقے سے ہو جائے گی۔ حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ زندگی اس طریقے سے ہو جائے گی۔ لیکن حضرات محترم آج اگر دیکھا جائے ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تب ہم کو معلوم چلتا ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا کے ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم عید کے تعلق سے بس چند باتیں سن لیجئے۔ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ عطا کیا جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور اس کی ہر ساتھ برکت کہلاتی ہے۔ ہر ساتھ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور آنے کے بعد کبھی سحری میں ہم اور آپ جو ہے بہترین غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا کرتا ہے، کبھی افطاری کے ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہترین غذائیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پورے دن بھوکے رہا کرتے ہیں، روزے سے رہا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پر اور یاد رکھیے، یہاں پر بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرات محترم ایک مہینے تک جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جب نماز مغرب کا وقت آتا ہے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے اگر پوچھا جائے کہ نماز مغرب کا وقت کیا ہے تو روز کا ٹائم بتا دے گا کہ آج 6:27 پر روزہ افطار ہے، یا 6:25 پر روزہ افطار ہے، یا 6:26 پر روزہ افطار ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھا جائے وہ بچہ یہی جواب دے گا، لیکن بقیہ کے جو 11 مہینے ہیں اس میں اگر پوچھا جائے تو کسی کو شاید کہ کسی نہ کسی کو معلوم ہو، زیادہ تر لوگوں کی تعداد یہی ہے کہ لوگوں کو نماز کا وقت نہیں معلوم ہوا کرتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک مہینے تک ہم نے ٹائم کو دیکھ کر کے اور ہم نے ذہن و دماغ میں اس ٹائم کو بسا لیا، سمجھ لیا کہ 6:26 پر ہم کو بیٹھنا ہے، افطار کرنا ہے۔ اب یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے، ذہن و دماغ کو قریب رکھیے گا، یہاں پر بھی کھانے کا معاملہ ہے، کیونکہ قوم کھانے پر زیادہ ٹوٹا کرتی ہے۔ اور حضرات اگر یہاں پر کھانے کا معاملہ نہیں ہوتا تو آج جو ایک مہینہ آیا، اس مہینے میں ہمارے نظروں کے سامنے بہترین غذائیں رکھی ہوتی، تو ان بہترین غذاؤں کو دیکھ کر کے ہم لوگ یاد کرتے کیسی جلدی سے اذان ہو جائے اور ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ کھا لیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ قوم کھانے پر اتنا ٹوٹ گئی، کاش کہ اگر اسی پر صبر کر لیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیتی تو زندگی میں انقلاب آتا ہوا نظر آتا۔ تو حضرات محترم ایک مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ امتحان کا مہینہ ہے، اور یہ امتحان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عید سعید کا موقع ہم سب کو عنایت فرمایا کرتا ہے۔ اب حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ عید کا دن جو ہے کس کے لیے عید کا دن ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عید کا دن جو ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو اس دن مومن کا عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور غوث پاک یہ عید کا دن کس کے لیے؟ تو کہا کہ عید کا دن، آپ عید کے دن زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔
اللہ اکبر کبیرہ. ہم اور آپ سوچے تو صحیح, جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. وہ غوث پاک جو تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے مقام پر آپ کو فائز کیا ہے. اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر میرے لیے وہ دن عید کا دن نہیں, اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ دن میرا عید کا دن ہوا کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے تو ان کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا موقع ملا اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام.